کوئی ایک مہاراشٹر میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا. سنیے مسجد میں گھس کے ماروں گا. پرائم منسٹر کیا قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ جانتا ہے کہ مودی اقتدار پر ہے، اسی لیے مسجد میں گھس کے ماروں گا. تو جتنے بھی دنیا میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ تمام کے تمام ولد الحرام ہیں. قرآن بول رہا ہوں، میں اپنی قرآن کی بات کر رہا ہوں، فریڈم آف ریلیجن. تو خیر حاجی سعد علی احتجاج کیے، پولیس کو میسر دیے، گڑبڑ ہو گئی، انہوں سمجھائے، پتھر پھینک دیے. تو مدھیہ پردیش کی پولیس بلڈوزر لے جا کر 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر توڑ دیے. 20,000 اسکوائر فٹ کا. حاجی شہزاد علی نے بیان دیا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے لیے احتجاج کیا. ایک 20,000 اسکوائر فٹ کا گھر کیا، ایسے 10 گھر میں آقا پر قربان کرتا ہوں. مگر میرے بھائی حاجی شہزاد علی کا نقصان ہو گیا. نئے گھر میں سامان رکھ رہے تھے، بی جے پی کی ظالم حکومت نے گھر کو توڑ دیا. مودی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو نیست و نابود کر دیا. مودی کے بلڈوزروں نے مسلمانوں کے گھروں کو چن چن کر، ایک محلے میں 20 گھر ہے تو ایک مدھیہ پردیش کا ڈی ایم بول رہا ہے کہ صرف مسلمانوں کے گھر کو توڑوں گا، صرف مسلمانوں کے گھروں کو توڑ دیا جا رہا ہے. اور پھر کوئی ایک مہاراشٹر میں بول رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا. سنیے مسجد میں گھس کے ماروں گا. پرائم منسٹر کیا قانون اس پر لاگو نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ مسجد میں گھس کے ماروں گا؟ کیوں کہہ رہا ہے وہ؟ کیونکہ جانتا ہے کہ مودی اقتدار پر ہے، اسی لیے مسجد میں گھس کے ماروں گا. میرے بھائی، اس ملک میں مسلمانوں کے خلاف جو نفرت کے مظاہرے کیے جا رہے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، یہ وہی تاریخ کو دہرائی جا رہی ہے جو ہٹلر کے زمانے میں ہوتی تھی. ہٹلر کے زمانے میں ہٹلر یہودیوں پر ایسا ہی ظلم کرتا تھا. ان کے گھر کو توڑ دو، ان کے کاروبار کو توڑ دو، ان کو ملک کا دشمن قرار دو، ان کے خلاف پکچریں بناؤ. اب تو ججز بھی بولنا شروع کر دیے، لارڈشپ بھی بولنا شروع کر دیے. میرے بھائی جاگو، متحد ہو جاؤ. یہ نفرت جو مسلمانوں کے خلاف پیدا کر دی گئی ہے، اب کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہاراشٹر میں کوئی سیکولر پارٹی کا لیڈر اس ظالم کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں ہے جس نے ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کرنے کی کوشش کی. سوائے امتیاز جلیل کے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے. میں نے امتیاز جلیل سے کہا، مجلس کے ذمہ داروں سے کہا، اپنا فرض آپ نبھا رہے ہیں، اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی کوششوں میں برکت عطا کرے گا، اللہ کامیاب کرے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر آپ یہ بھی دیکھتے ہیں کہ لوگ ہمارے ملک میں ایک قانون بنا رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ وقف کی جائیداد ہم سے چھین لی جائے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، بی جے پی والے بولتے پورے ملک میں اویسی جا کر لوگوں کو اکسارا. انہیں ہی بول رہا مسجدیں چھین لیں گے، درگاہ چھین لیں گے، قبرستان چھین لیں گے، عیدگاہ چھین لیں گے، زمینات چھین لیں گے. بی جے پی والوں، تم میری سچائی کا سامنا نہیں کر سکتے. میں جانتا ہوں تمہاری حرکتیں کیا ہیں. یہ جو کہہ رہا ہوں بھارت کے مسلمانوں سے کہہ رہا ہوں، یاد رکھو،
ہم نے ایک بابری مسجد کو کھویا، اور کیوں کھویا بتا رہا ہوں آج تم کو۔ یہ جو قانون مودی لائے ہیں، بل لائے ہیں، قانون نہیں بنا ابھی، اس میں وقف بائی یوزر ہے، یعنی آپ کسی چیز کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے اس کے استعمال پر وہ وقف ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک قبرستان ہے، تدفین ہو رہی، وقف کی ہو جاتی برسوں سے۔ مسجد ہے، جس انگریزی کا ورڈ ہے ٹائم امیموریل سے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وقف بائی یوزر ہے۔ عیدگاہ ہے۔ تو اب مودی کیا کیے، وقف بائی یوزر کو نکال دیے، اور مودی یہ بول رہے کہ آپ رجسٹرڈ ڈیڈ سے اب آپ وقف کرنا، یعنی جتنے وقف کی پراپرٹیاں ہیں 33,000 وقف کی پراپرٹی تلنگانہ میں۔ تو مودی یہ بول رہے کہ اب یہ قانون جب خدا نخواستہ بن گیا تو یہ 33,000 وقف کی پراپرٹیز جو تلنگانہ میں ہے، اس میں 90% کے پاس ڈیڈ نہیں ہے، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے، تو وہ کیا ہوں گے، وقف نہیں رہیں گے، نہیں رہیں گے نا وقف۔ جب قانون بولے گا کہ رجسٹرڈ ڈیڈ لے کر آؤ، رجسٹرڈ ڈیڈ نہیں ہے۔ اگر آپ کو جا کے بولیں گے کہ مکہ مسجد کا ڈیڈ لے کر آؤ، مکہ مسجد پرانی ہے، کتنی پرانی ہے؟ 100 سال، 200 سال، 300 سال، قریب 400 سال پرانی ہے، 400 سال۔ اب 400 سال میں رجسٹریشن کا ڈاکیومنٹ ہوتا تھا، اب مودی بول رہے نہیں تم لے کے آنا، لے کے آنا، تو گئی ہماری مسجد، جاتی نہیں جاتی۔ وقف بائی یوزر ختم ہوا تو گیا نا۔ اب سپریم کورٹ میں جب بابری مسجد کا فیصلہ آیا، سپریم کورٹ نے کہا کہ مسلمانوں نے بابری مسجد کو یوز نہیں کر رہی تھی، آپ وقف بائی یوزر نہیں تھے، اس لیے مسجد آپ سے چھین لی گئی۔ تو مودی سپریم کورٹ کے ججمنٹ کو دیکھ لیے کہ وقف بائی یوزر کو نکالو اور بولو کہ نہیں تمہاری مسجد نہیں ہے۔ کوئی بھی آ کے RSS والا بولے گا نہیں اس کو کھود کے دیکھو اندر کچھ نکلتا، انہوں خالی کھودنا آتا ہے ان کو۔ ارے گھر میں کس کو رکھے تو دوسروں کا نہیں کھودتا انہیں جا کے، ہر چیز میں نہیں یہاں کھودے تو یہ نکلتا کتے۔ میرے بھائی سنو، مذاق کا موضوع نہیں ہے یہ اگر قانون بن جائے گا، اتر پردیش میں 1,21,000 وقف کی پراپرٹیز ہیں، 1,12,000 کے پاس کاغذ ہی نہیں ہے۔ وقف بائی یوزر ختم ہو گیا تو وہ جائیدادیں کون لے گا، وہ جائیدادیں کون لے گا بتاؤ؟ تمہارے پاس لیگل اس کے اوپر اختیاری نہیں ہوگا، کوئی بھی گھس جائے گا۔ وقف بائی یوزر نکال دیے۔